یہ جیت لینا ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ القصص مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بتایا ہے۔ پہلا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کس طرح ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، پھر اللہ نے حفاظت فرمائی اور فرعون نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک اپنی والدہ کے پاس اور محل کے پرورش پاتے رہے۔ بہت بھرپور نوجوان بن گئے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کا تعاون کرنا چاہا، مگر دوسرا بندہ جو تھا وہ ایک مکہ مارنے سے ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاروں ناچار مصر چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ جس طرف گئے وہاں ایک بستی تھی جس کا نام مدین تھا۔ مدین میں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کنویں پر تو انہوں نے دیکھا کہ سارے چرواہے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 لڑکیاں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے نہیں جاتے، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم آئی ہیں پانی پلانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے وہ سفر کا تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر اس نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت کسی کو میری ضرورت ہے، لہذا مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب ان میں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا جی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے، آپ سکون کے ساتھ یہاں رہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں اور آپ 8 سال میری بکریاں چرائیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مقصود یہی تھا کہ ایک نوجوان کی تربیت کی جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر بہادری ہوتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے بکریاں چروانا چاہتے تھے اور اس نوجوان کے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتے تھے عاجزی تحمل مزاجی والی۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف چلے تو راستے میں انہیں ایک جگہ پر آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ یا تو میں کوئی خبر لاؤں گا یا پھر تمہارے لیے آگ لاؤں گا تاکہ تم آگ کو سینک سکو اور اپنی سردی دور کر سکو۔ جب قریب گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خطاب ہوا کہ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں جو تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں ہم کلامی فرمائی، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سفارش کی کہ میں اکیلا ہوں اور بات بھی صحیح نہیں کر سکتا، تو میرا بھائی ذرا فصیح اللسان ہے، اس کو بھی نبوت دے دیجیے۔ جو احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا، یہ احسان دنیا میں کوئی بھائی دوسرے پر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اب یہ دونوں حضرات جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر فرعون کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تو فرعون تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا تم وہی نہیں ہو جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے معجزات دکھائے، لاٹھی کا عصا بن جانا اور ید بیضاء کا حاصل ہو جانا۔ فرعون نے کہا کہ اچھا حامان، تم ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے بات کروں۔ مفسرین نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن لگتا ایسے ہے کہ فرعون کے مشیروں نے اس کو کہا کہ جناب پبلک آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں۔ تو دوسرا حل کیا تھا کہ جی یہ لوگ جادوگر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان کسی کا قرب حاصل ہونا یہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں ان کی خوبی یہی ہے، ان اسباق کی کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے اور اعمال سے نیکیاں زیادہ مل سکتی ہیں، لیکن جو قرب کی منزلیں ہیں وہ ان سلسلے کے اسباق سے طے ہوتی ہیں، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ جادوگر تو ایمان لے آئے، فرعون ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں مکہ کے عمراء کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سرداری ہے، اختیار ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم اگر بات کو نہیں مانو گے تو جیسے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اے مکہ کے سرداروں ہم تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی۔ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارنے میں حکمت یہی تھی کہ محبوب علیہ السلام کے دل کو سکون مل جائے۔ پھر ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ مکہ کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ہم ان سرداروں کی نہ مانیں تو ہم کہاں جا کے رہیں؟ بنی اسرائیل والے کمزور تھے، انہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرما دی۔ تم اگر اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہیں بھی ان فرعونوں سے نجات عطا فرما دے۔ پھر اس واقعے میں ایک سکون کی بات یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے گئے تھے، اللہ نے 10 سال بعد واپس بھی لوٹا دیا اور ان کو نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی کہ مجھے مکہ سے نکالا گیا اور میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن میرا رب ایسا معاملہ کرے گا کہ میں پھر وہ لوٹ کر واپس آؤں گا۔
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اور وہی ہوا کہ 10 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو فاتح مکہ بنا کے واپس پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں ہے جب نبی اسلام فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس ایک اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے سب جماعتوں کو شکست دی اور اپنے بندے کی مدد کر دی۔ اس پورے واقعے میں یہ بتانا مقصد تھا کہ جو بندہ اپنے اقتدار کو غلط استعمال کرتا ہے بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ بات سچی ہے، جب انسان کو اختیار ملتا ہے نا تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، اور بھول جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نیلی چھت بھی ہے اور ایک خدا بھی ہے ہمارا۔ آج 14 سال گزر گئے قرآن مجید کو نازل ہوئے، دیکھیے آج بھی یہ واقعات 100% سچے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی۔ جو بھی ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ 7 گناہ ہیں جن کے 7 اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ جو بندہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جھوٹے بندے کے اوپر لعنتیں برساتے ہیں۔ پھر جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں پکی ہیں، رزق میں تنگی ہوگی، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوگی، اور تیسری بات اولاد نافرمان بن جائے گی۔ کہ نشہ جو بندہ کرتا ہے اس کا پردہ فاش ہو کے رہتا ہے۔ جس بندے نے کسی کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو بندہ حرام کمائی کھاتا ہے یعنی ظلم کی کمائی یا رشوت کی کمائی یا سود کی کمائی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حرام کمائی کا یہ اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر بندہ کہتا ہے جی بڑی دعائیں مانگتے ہیں جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ بھئی کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب حرام کی کمائی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا، مگر اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا غذا حرام کی تھی۔ اس بیت اللہ سے لپٹ کے مانگی اس کی دعاؤں کو اللہ نے رد فرما دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو ہمیں اپنی آمدنی کو پاکیزہ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے منہ سے دعا نکلے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پھر چھٹی چیز کہ جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں اور دنیا میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ بیماریاں تو بہت ساری ہیں لیکن تکبر ایسی بیماری ہے کہ اللہ اس بیماری کی سزا دنیا میں دکھاتے ہیں اس کی موت سے پہلے۔ چنانچہ جو بھی دنیا میں متکبر لوگ گزرے آپ اگر غور کریں تو سب کو دنیا میں سزا ملی، ان کا انجام برا ہوا۔ تو تکبر کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے مل کر رہتی ہے۔ اور آخر پہ تھا ظلم، تو ظلم کے اوپر ہی دنیا میں پکڑ آتی ہے۔ تو یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اثرات آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ فرعون ظالم تھا، اللہ نے دنیا میں اس کو پکڑا
اور اس کو اور اس کی ساری رعایا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس سے سیکھنے والا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہم قرآن مجید پڑھ کر سبق سیکھ سکیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان غلط استعمال کرتا ہے، ایک اختیارات کا، تو وہ تو حکومت والی بات ہو گئی، اور دوسرا ہوتا ہے مال کا غلط استعمال، اس سے بھی انسان فساد پھیلاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں ایک تو فرعون کا تذکرہ ہوا، بتانا مقصد تھا کہ فرعون نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، دیکھو اس کا انجام کتنا برا ہوا۔ اور دوسرا واقعہ اس میں قارون کا ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ مال کا غلط استعمال کر کے فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انجام برا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بھی محفوظ فرمائے، فساد مچانے سے بھی محفوظ فرمائے، اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
اصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ پیارے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہمیں گناہ کا موقع نہ عطا فرما، ہمیں گناہ کا موقع نہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، کہاں چلے جائیں، تیرے سوا کس کو پکاریں۔ اللہ، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ، دور قریب سے اتنے لوگ چل کے آئے ہیں،
कई दिनों से मुसलसल तुझे मनाने के लिए यहीं पे बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, इस बात की दलील है कि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। अल्लाह, ये तो शैतान जालिम है जो हमारे और तेरे दरमियान दूरियां पैदा करता है। अल्लाह, शैतान जालिम ने हमें थका दिया है, जिंदगी गुजर गई, तुझे पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को तुझसे दूर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, शैतान जालिम हमें 2 कदम पीछे धकेलता है। अल्लाह, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, ए करीम अल्लाह, दुनिया वाले तुझसे दुनिया मांगते होंगे, कार कोठी वाले तुझसे कार कोठी मांगते होंगे। अल्लाह, हम तुझसे तेरी रज़ा के तलबगार हैं, अपनी रज़ा नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, अगर तू हमसे राज़ी हुआ, हमें कुछ भी न मिला, फिर भी हमें सब कुछ मिल गया। अगर तू नाराज़ रहा, हमारी तमाम तर कोशिशें बेफ़ायदा हो जाएंगी। राज़ी हो जाइए प्यारे अल्लाह, राज़ी हो जाइए। इलाहुल आलमीन, मजमे में कितने ऐसे हज़रात मौजूद हैं, कलमा पढ़ते पढ़ते अपने बाल सफ़ेद कर चुके हैं, लेकिन गुनाह करते करते अपने दिलों को सियाह कर चुके हैं। हम अपने सियाह दिलों का हाल किसको सुनाएं? हम अपने सीनों में दिल नहीं पत्थर उठाए फिर रहे हैं, दिल हमारे सख्त हो चुके हैं। प्यारे अल्लाह, तेरे महबूब ने फरमाया है, अल्लाह को सफ़ेद बालों से हया आती है। अल्लाह, हम तुझे सफ़ेद बालों का वास्ता देते हैं, हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ए करीम अल्लाह, हम तुझसे अदल नहीं मांगते, फ़ज़ल मांगते हैं, फ़ज़ल के तलबगार हैं। फ़ज़ल का मामला फरमा। तूने खुद ही तो फरमाया है, अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम सब फ़कीर हो। फिर तूने ये भी फरमाया है, अस्सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़े फ़कीरों का हक़ है। अल्लाह, जब हम सब फ़कीर हैं और सदक़े फ़कीरों का हक़ है, फिर हमें रहम करम के सदक़े अता फरमा दीजिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दुनिया में बख़ील लोग भी रमज़ान शरीफ में सखी बन जाते हैं। तो सारे सखियों से बड़ा सखी है। गदागर जमा हो चुके हैं, भिखारी जमा हो चुके हैं, रहमतों की भीख मांग रहे हैं, रहमतों के सदक़े अता फरमा दीजिए। यारे अल्लाह, मालूम नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा, इसी रमज़ान में हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दीजिए। अल्लाह, इसी रमज़ान में हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दीजिए। यारे अल्लाह, जब तू रोज़ाना लाखों लोगों को जहन्नम की आग से बरी करता है, अल्लाह, कभी तो हमारे ऊपर भी वो निगाह इंतखाब डाल दीजिए, हमें भी उन गुनाहगारों में शामिल फरमा दीजिए। यार अल्लाह, बहुत डर लगता है, तेरे अज़ाब से डर लगता है। इलाही, हम तो नाज़ो नेमत के पले हुए हैं, हमसे तो सूरज की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐ अल्लाह, हमसे तो मिट्टी का एक टोकरा भी नहीं उठाया जाता। क़यामत के दिन पहाड़ों जितना बड़ा गुनाहों का बोझ हम कैसे उठाएंगे? प्यारे अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे हाल पे रहम फरमा, अपनी मोहब्बत, अपनी मार्फत नसीब फरमा। तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं या दूर बैठे लोग दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, सबको अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा। रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रता जा रहा है। अल्लाह, अभी तक हम वो आमाल न कर सके कि दिल मुतमईन हो जाए, अभी तक हम गुनाहों की मैल को झेल नहीं धो सके हैं। प्यारे अल्लाह, ये जो बकिया अय्याम हैं, यही अय्याम हमारे लिए गनीमत के अय्याम बना दीजिए, ज़िंदगी में तब्दीली के अय्याम बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, बहुत डर लगता है, तेरी बेनियाजी को देखते हैं, अपने करतूतों को देखते हैं, डर लगता है कि हमें धुतकार न दिया जाए। अल्लाह, धुतकारने से बचा लीजिए, ठुकरा न देना, धुतकार न देना। प्यारे अल्लाह, पूरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह, उम्मत की कमी कोताही को माफ़ कर दीजिए। ये कोई आम उम्मत तो नहीं है,
اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، گنبد خضرا کے مکین کی امت ہے۔ اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، تمام سامعین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، متوفیان کی مغفرت فرما، جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا رے اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہماری تمام تر برائیوں کے باوجود نیکوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے۔ پیارے اللہ ہم اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرما یار اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا۔ جو لوگ جس طرز پہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام حضرات کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اللہ پوری امت پر، تمام متعلقین پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہی صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اہل و عیال کی خوشیاں نصیب فرما، اہل و عیال پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، تمام تر شرور و فتن سے مأمون و محفوظ فرما۔ پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اندھیری رات میں اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔